ابھی دیوبندیوں میں بھی دو حصے ہو گئے حیاتیوں میں. ایسی بات ہے تو سامعین و ناظرین، آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانتے ہیں کہ کیسے حیاتی دیوبندی دو حصے ہو چکے ہیں. باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. محترم سامعین و ناظرین، آپ نے آج سے چند دن پہلے ہمارے چینل پر اپلوڈیڈ اس ویڈیو کو تو دیکھ ہی لیا ہوگا. اس میں دیوبندی کیسے آپس میں لڑ جھگڑ کر دو ٹکڑوں میں بٹ گئے اور دو الگ الگ ناموں سے مشہور ہوئے، یہ بتایا جا چکا ہے، جن میں سے ایک گروپ کا نام حیاتی اور دوسرے گروپ کا نام مماتی رکھا گیا. ان لوگوں نے خود ہی اپنا نام ایسا رکھا ہے. حالانکہ آج بھی یہ دونوں اپنے آپ کو اکابر دیوبند، مثلا جناب رشید احمد گنگوہی، جناب قاسم نانوتوی، جناب اشرف علی تھانوی اور جناب خلیل احمد امبیٹوی وغیرہ سے منسوب کرتے ہیں. لیکن المہند علی المفند نامی کتاب کے بعد یہ لڑائی شروع ہوئی اور حیاتی مماتی کے نام سے دیوبندیت کے دو ٹکڑے ہونے کے باوجود آپسی اختلافات، لڑائی جھگڑے آج بھی ختم نہیں ہوئے بلکہ بدستور جاری ہے. سامعین و ناظرین، اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ حیاتی کون ہے اور مماتی کون. جو دیوبندی المہند علی المفند نامی کتاب کو مانتے ہیں وہ حیاتی ہیں، اور جو اس کتاب کو نہیں مانتے وہ مماتی ہیں. یہ میں نے صرف بات آسانی سے سمجھنے کے لیے بتا دیا ہے، ورنہ اس میں مزید تفصیل ہے. مگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ المہند کتاب کو ماننے والے حیاتی ہیں اور نہ ماننے والے مماتی. اور سامعین، پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ باوجود دو ٹکڑے ہونے کے یہ دیوبندی وہابی آج بھی لڑتے رہتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے داغتے رہتے ہیں، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے مکی حجازی دیوبندی کی زبانی سن لیا ہے. لیکن سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ان حیاتی مماتی کی آپسی لڑائی جھگڑے کی بات میں نہیں کرنے والا ہوں، بلکہ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے شروع میں سن لیا ہے کہ حیاتی دیوبندی جو المہند نامی کتاب کو ماننے والے ہیں، اب اس گروپ کے بھی دو حصے ہو گئے ہیں. تفصیلی معلومات کے لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دیوبندی مذہب کے جناب طارق مسعود کو. دیکھیں یہ جناب حیاتی دیوبندی کیسے دو حصے ہو چکے ہیں، یہ بتا رہے ہیں. مولانا منظور مینگل صاحب کا بیان آیا نا، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے. فرض نمازوں کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، کبھی کبھار دعا کرو، عمومی روایتیں ہیں، لیکن خصوصی روایت فرض کے بعد اجتماعی دعا، اس سے خصوصی روایت کوئی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. اگرچہ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی، میں نام نہیں لیتا، لیکن ناکام کوشش ہے، سمجھ رہی. اس لیے جو تبلیغ والے، تبلیغی جماعت والے نہیں کر رہے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے سعودی والے نہیں کر رہے، وہ ٹھیک کر رہے. اس کو ضروری آپ نہ سمجھے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں، اس کو ضروری نہ سمجھے. اس لیے کبھی کبھار اس کو ترک بھی کر دو تاکہ یہ اس کو ضروری آپ نہ سمجھے، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں. اب یہاں پہ بھی باتیں، اب جو حیاتی ہے نا ان میں بھی دو حصے، فرض کے بعد دعا کے قائل ہیں اور دعا کے قائل نہیں ہیں. اب جو قائل ہیں ان کو بھی کہا جانے لگا ہے پنجپیری ہیں، سلفی ہیں، فلان. جو قائل نہیں ہیں ان کو کہا جانے لگا، اور جو قائل ہیں ان کو بدعتی. اب یہ دیکھنا، یہ ایک نیا سلسلہ چلے گا، کوئی دعا مانگتے ہیں کچھ نہیں مانگتے، اس پہ پھڈا. تو براڈ مائنڈڈ بن جاؤ بھائی. ہمارے بنیادی اصول کیا ہیں؟ ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ختم نبوت کے ہم قائل ہیں، عقیدہ تقدیر کو، جو ایمان مفصل، ایمان مجمل ہے نا، بس وہ کافی ہے. وہ ڈیپتھ میں جائیں گے علماء کے. دیکھو ڈاکٹر پڑھتا ہے تو بہت کچھ پڑھتا ہے نا، عوام کو سارا پڑھا ہوا تھوڑی لے آتا ہے. اب دیکھو آپ کے سر میں درد تھا، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اب ڈاکٹر پوری رپورٹ پیش کر رہا ہے، کیونکہ میں نے میڈیکل سائنس میں 4 سال پڑھا ہے، سر میں درد کے یہ اسباب ہوتے ہیں، ایکچولی یوں بھی ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے. آپ کے سر میں درد کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا. آپ بولے گا ڈاکٹر صاحب سیدھی سادھی بات کرو، میں نے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر کہے گا 2 گولی پیناڈول کھا اور پتلی گلی سے نکل. پھر بھی آرام نہ ہے، یہ ٹیکا ٹھوکے گا، جا بھائی. تو ڈاکٹر تو پڑھے گا، ڈیپتھ میں جائے گا، گہرائی میں جائے گا، عوام کو وہ باتیں بتائے گا جو عوام کے فائدے کی. عوام کو بتائے گا بھائی سر میں درد ہے، 2 گولی پیناڈول، پھر بھی آرام نہیں آ رہا تو پھر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، پھر کیڑوں کی دوا کھلائے گا آپ کو. وہ ہو سکتا ہے، یعنی بہت سے ہوتا ہے، یعنی پیٹ میں کیڑے ہیں جس کی وجہ سے صحت نہیں ہو رہی تو پھر سر میں درد ہو رہا ہے. غلط مت سوچا کرو. تو عوام، علماء تو پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنے دو، عوام کے لیے اتنا کافی ہے. سمجھ گئے سامعین؟ اب دعا کے معاملے میں حیاتی دیوبندی 1 سے 2 ہو گئے. جو نماز کے بعد دعا کے قائل ہیں ان کو پنجپیری یعنی مماتی اور سلفی یعنی غیر مقلد کہنے لگے، اور جو قائل ہیں وہ اسے بدعتی کہنے لگے. یہ ہے ہم اہل حق سنیوں پر شرک و بدعت کا فتویٰ داغنے کا وہ وبال، جس میں دیوبندیت خود اپنے ہی فتووں کی زد میں آ کر آپس ہی میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اور انشاءاللہ
ہمیشہ اسی میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ اور سامعین و ناظرین، آپ نے غور کیا کہ جب اپنی بات آئی، یعنی جب اپنے دیوبندی آپس میں دست و گریباں ہوتے ہوئے نظر آئے، تو ان کو کیا سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ ہمارے بنیادی اصول کیا ہیں؟ ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ختم نبوت کے ہم قائل ہیں، عقیدہ تقدیر جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہے نا، بس وہ کافی ہے۔ لیکن کیا سامعین و ناظرین بس یہی کافی ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو پر آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دیوبندیت کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔